فقیر کے لیے ضروری ہے کہ وہ قانع ہو، مخلوقات سے امیدیں وابستہ نہ کرے، ان کے اموال پر نگاہیں نہ رکھے اور نہ ہی مال و دولت کے حصول میں حریص ہو۔ یہ اس وقت ممکن ہے جب انسان بقدر ضرورت اپنے کھانے پینے پہننے اور رہائش کی چیزوں پر مطمئن ہو جائے اور ہر معمولی چیز پر اکتفا کرے اور اپنی امیدیں ایک دن یا ایک ماہ سے زیادہ طویل نہ کرے، کیونکہ کثرت کی طلب اور طویل عمل سے قناعت کا مفہوم ختم ہو جاتا ہے اور انسان حرص اور لالچ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر یہی طمع اور لالچ اسے بد اخلاقی اور برائیوں پر آمادہ کرتے ہیں، جن سے انسان کی اچھی عادات تباہ ہو جاتی ہیں اور حرص و طمع اس کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے۔ آج جو مصنف علیہ الرحمہ بیان کر رہے ہیں وہ فضیلت قناعت ہے کہ قناعت کس کو کہتے ہیں۔ قناعت کا مطلب صبر ہوتا ہے، اور اس کی فضیلتیں آئی ہیں احادیث کریمہ میں، بزرگان دین کے اقوال میں اس کی بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں، لیکن آج اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ آخر قناعت کہتے کسے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ فقیر کے لیے ضروری ہے کہ وہ قانع ہو، یعنی صبر کرنے والا ہو، اس کو فقیر کہیں گے۔ مخلوقات سے امیدیں وابستہ نہ رکھتا ہوں، یعنی لوگوں کے پاس ہاتھ جگہ جگہ نہ پھیلاتا ہو، 10 روپیہ دے دو، 20 روپیہ دے دو، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتا ہو، اپنی امیدیں جو ہے کم کرتا ہوں، ان کے اموال پر نگاہیں نہ رکھے اور نہ ہی مال و دولت کے حصول میں حریص ہو۔ فقیر وہ شخص ہے جو دوسروں کے مال پر نگاہیں نہ رکھے کہ اللہ پاک نے اس کو بہت امیر بنایا ہے، اللہ پاک نے اس کو بہت مال و دولت عطا فرمائی ہے، نہیں، یہ قناعت نہیں ہے، یہ صبر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قناعت وہ ہے کہ وہ مال و دولت سے جو ہے بالکل جتنا اللہ پاک نے اس کو دیا ہے اسی میں جو ہے بالکل صبر کرتا رہے، لوگوں کے مال و دولت پر نگاہیں نہ رکھے اور حصول دولت کے لیے بالکل ہر دم کوشش کرتا رہے، نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ جتنا اللہ پاک نے اس کو دیا اگر اس کی ضرورت بھر ہے تو اسی میں وہ صبر کرے۔ یہ اس وقت ممکن ہے جب انسان بقدر ضرورت اپنے کھانے پینے پہننے اور رہائش کی چیزوں پر مطمئن ہو جائے، یعنی انسان پہننے کے لیے ضروری ہے کپڑا، اور کھانے کے لیے کھانا ضروری ہے، اور رہنے کے لیے چھت ضروری ہے۔ اتنے چیزوں میں اگر وہ قناعت کر لے رہا ہے تو وہ فقیر ہے، یعنی اللہ پاک کی نظر میں اس کی فضیلت بہت ہے۔ لیکن آج حالت کیا ہوتی ہے کہ اگر 1 مالہ چھت ہو گیا ہے تو اب کوشش میں لگا رہتا ہے کہ 2 مالہ ہو جائے، 3 مالہ ہو جائے۔ کھانا اگر اس کو دال چاول اور سبزی مل رہی ہے تو اب سوچے کہ بریانی چلے، روزانہ پلاؤ گوشت ہونا چاہیے، کھسی ہونا چاہیے، کبھی کبھی مچھلی ہونا چاہیے۔ تو یہ فقر نہیں ہے، یہ قناعت نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کی لالچ بڑھتی جا رہی ہے، یہ قناعت نہیں ہے اور اس کی فضیلت نہیں ہے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ رہائش کی چیزوں پر مطمئن ہو جائے، پہننے کی چیزوں پر مطمئن ہو جائے، کہ پہننے کے لیے کپڑا ہے، بدن چھپ رہا ہے، ستر پوشی ہو رہی ہے، اتنے میں اگر وہ صبر کر لے تو یہ اس کی قناعت ہے۔ لیکن اب وہ سوچے کہ نہیں، اس کپڑے میں کام نہیں چل رہا ہے، کاٹن ہونا چاہیے، لیلن کا کپڑا ہونا چاہیے، یا پھر جو ہے تھوڑا اچھا والا کپڑا ہونا چاہیے، مہنگا والا، یہ 100 روپے میٹر میں کام نہیں چل رہا ہے، تو یہ اس کی قناعت یہاں سے ختم ہو جا رہی ہے اور اس کے دل میں جو ہے مال کی دولت پیدا ہو رہی ہے، لہٰذا وہ قناعت اور قانع کے فہرست میں شامل نہیں ہوگا۔ جتنی چیزیں اللہ پاک نے اس کو عطا فرمائی ہے اتنے پر اگر وہ اکتفا کر لے اور اپنا دل مطمئن کر لے اور عبادت خدا میں لگا رہے، دنیا داری میں نہ لگا رہے، امیدیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ قناعت کب پائی جائے گی؟ جب انسان ایک دن یا صرف کم سے کم زیادہ سے زیادہ 1 مہینے کی امید لگائے کہ ہم اتنا کم سے کم کما لیں کہ 1 مہینے تک میرا راشن چل جائے، اتنا میرا گھر مضبوط ضرور ہونا چاہیے کہ 1 مہینہ تک ہم آرام سے ٹھہر سکیں۔ تو اگر 1 مہینے کی امید لگا کر رکھ رہا ہے تب وہ قناعت اور قانع کے فہرست میں شامل ہے، اور اگر اس سے زیادہ کی امیدیں لگا کے رکھا ہے کہ 2-4 لاکھ روپے کم سے کم ہونا چاہیے تاکہ میرا بچہ آئے تو ہم اس کو جو ہے بہت اچھے طریقے سے ڈاکٹر بنا سکیں، تو پھر اس کی قناعت جو ہے ختم ہو چکی ہے، وہ قانع کے فہرست میں شریک نہیں ہوگا، کیونکہ کثرت کی طلب اور طویل عمل سے قناعت کا مفہوم ختم ہو جاتا ہے۔ طویل عمل کا مطلب ہوتا ہے امید، لمبی امید رکھنے سے قناعت کا مفہوم وہاں سے
ختم ہو جاتا ہے، اور بہت زیادہ کی طلب کرنا بھی جو ہے قناعت کے مفہوم کو ختم کر دیتا ہے، اور انسان ہرس اور لالچ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہرس کے معنی بھی لالچ ہوتا ہے اور لالچ کے معنی بھی لالچ، ہرس اور لالچ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر یہی لالچ اور طمع، ہرس جو ہے اس کو بد اخلاقیوں پر آمادہ کر دیتی ہے، اور اس کے بعد جس سے انسان کی اچھی عادات اور اچھے اخلاق جو ہے کیا ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ فرمان نبوی ہے اگر انسان کو سونے کی 2 وادیاں مل جائے، اگر انسان اتنا بڑا حریص ہے، اگر انسان کو سونے کی 2 وادیاں مل جائیں تو وہ تیسری وادی کی تمنا میں لگا رہتا ہے، وہ تیسری وادی کو حاصل کرنے کے چکر میں لگا رہتا ہے۔ انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی پر کر سکتی ہے، انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی پر کر سکتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ حضور صاف صاف فرما رہے ہیں کہ انسانیت اور انسان اتنا بڑا حریص ہے، اتنا بڑا حریص ہے کہ اگر اس کو سونے کی 2 وادیاں سے مطلب سمجھ رہے ہیں کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا امیر، وادی کہتے ہیں جنگلات کو، یا پھر کہہ لیا جائے پارک، سونے کی 2 وادی، 2 بستیاں، وادی مانے بستی ہوتی ہے، سونے کی 2 بستیاں اگر اس کو دے دی جائے تو وہ تیسری بستی کی تلاش میں رہتا ہے کہ تیسری بستی بھی جو ہے مجھے حاصل ہو جائے۔ تو یہ انسان اتنا بڑا حریص ہے کہ اس کا حرص کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ایسے بندے اور ایسے حریص کے پیٹ کو صرف مٹی بھر سکتی ہے، یعنی جب تک وہ زندہ ہے وہ لالچ کرتا رہے گا، جب تک وہ مرے گا نہیں اس کی لالچ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ لہذا انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی پر کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ تمہارے لیے بہترین دولت وہ ہے جو تمہارے قبضہ میں نہیں ہے، تمہارے لیے بہترین دولت وہ ہے جو تمہارے قبضہ میں نہیں ہے، اور قبضہ میں آئی ہوئی دولت میں وہ بہترین دولت ہے جو تمہارے ہاتھ سے نکل گئی، وہ بہترین دولت ہے جو تمہارے ہاتھ سے نکل گئی، یعنی کسی مطلب جو ہے اللہ کی راہ میں کسی نیک کام میں آپ نے خرچہ کر دیا، وہ دولت جو ہے آپ کی بہترین دولت ہے، اور جو آپ کے ہاتھ میں موجود ہے وہ آپ کی دولت ہے ہی نہیں، جب تک آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا وہ آپ کا مال ہے ہی نہیں، وہ آپ کی دولت ہے ہی نہیں۔ اگر آپ اس کو اٹھا کے تجوری میں رکھ دیں گے تو آپ کی آنے والی نسل استعمال کرے گی، وہ آپ کی دولت ہے ہی نہیں۔ آپ انسان کی خود کی دولت وہ دولت ہے جو وہ خود استعمال کرے، راہ خدا میں خرچ کرے، یا پھر جو ہے کپڑا بنائے اور اس کو استعمال کر لے، کھانا بنائے اور اس کو کھا لے، یا راہ خدا میں خرچ کر لے، انسان کا مال اتنا ہی ہے۔ ایک جگہ حضور نے حدیث میں ارشاد بھی فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال، لیکن اس کا اپنا مال تو وہی ہے جو اس نے پہنا اور اس کو پورا نہ کر دیا، اور اس نے جو ہے کھایا اور پچا لیا، اور جو اس نے راہ خدا میں خرچ کر دیا، انسان کا صرف اتنا ہی مال ہے، باقی اس کے علاوہ جتنا بھی بینک بیلنس ہے یا تجوری میں جتنے بھی مال پڑے ہوئے ہیں وہ اس کا مال ہے ہی نہیں، وہ تو وہ استعمال کریں گے جو آنے والی نسل ہے، لہٰذا جو استعمال کر رہا ہے وہ اس کا مال ہے، جس نے کمایا ضروری تھوڑی ہے کہ وہ اس کا مال ہے، اس نے جتنا استعمال کیا ہے وہی اس کا مال ہے، جتنا اس نے استعمال نہیں کیا وہ اس کا مال ہے ہی نہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے ہر دن ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے، ہر دن ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے، اے انسان، گمراہ کرنے والے بہت سے مال سے وہ معمولی مال بہتر ہے جو تجھے زندہ رہنے میں مدد دے۔ گمراہ کرنے والے مال سے، گمراہ کرنے والے بہت زیادہ مال سے وہ کمتر اور معمولی سا مال بہتر ہے جو تجھے بہتر طریقے سے زندہ رہنے میں مدد کرے، وہی مال جو ہے کیا ہے تمہارے لیے بہتر ہے۔
یعنی زندگی میں جتنے مال کی ضرورت ہے اور جتنا آپ استعمال کر رہے ہیں وہ مال آپ کے لیے بہتر ہے، اور جتنا مال آپ نے جمع رکھا ہے وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، کیونکہ کمایا تو آپ نے ہے لیکن دوسرے لوگ اس کو استعمال کریں گے۔ اگر اس نے بہتر استعمال کیا تو اس کا ثواب کہیں نہ کہیں آپ کو بھی ملے گا، لیکن اگر اس نے غلط استعمال کیا ہے تو اس کا عذاب آپ کو بھگتنا پڑے گا، حالانکہ آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا، لیکن اس مال کو غلط جگہ اگر استعمال کیا تو آپ کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی کہ تم نے جو ہے وہ مال کما کر کے جمع کیوں کیا تھا۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آنے والی نسل کو بھی جو ہے بہتر طریقہ سکھایا جائے کہ مال کس طرح استعمال کیا جاتا ہے اور کہاں کہاں استعمال کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مال سے کیا کچھ لینا حلال سمجھتا ہوں؟ سنو، سردی اور گرمی کے لیے 2 چادریں، اور اس کے علاوہ مجھے حج و عمرہ اور غذا کے لیے قریش کے معمولی جوان کی شکم سیری کے بقدر غذا کی فراہمی۔ لوگوں میں مسلمانوں سے اعلیٰ اور عرفہ نہیں ہوں، میں مسلمانوں سے اعلیٰ اور عرفہ نہیں ہوں، بخدا میں نہیں جانتا کہ اتنا یہ بھی جائز ہے یا نہیں۔ گویا آپ اتنی سی مقدار میں بھی شکم فرما رہے تھے کہ کہیں یہ قناعت کے دائرے سے خارج تو نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وقت کے خلیفہ ہیں، حضور کے دوسرے خلیفہ ہیں، دوسرے نمبر کے خلیفہ۔ حضرت عمر کے زمانے میں اسلام بہت دور دور تک، قیصر اور کسریٰ تک جو ہے اسلام پھیل چکا تھا۔ حضرت عمر 14 لاکھ مربع میل کے اکیلے مالک تھے، یعنی اسلام اتنا دور تک پھیل چکا تھا کہ 14 لاکھ مربع میل کے اکیلے بادشاہ تھے، اکیلے حکمراں تھے۔ وہ جو کہتے تھے وہ ان کا ایک حکم جو ہے پورا 14 لاکھ مربع میل، جتنے جہاں جہاں جو ہے مسلمان پائے جاتے تھے لاکھوں کروڑوں، اتنے مسلمانوں میں اکیلے حکمراں تھے۔ لیکن ان کی حالت کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں نہیں بتاؤں کہ میں اللہ کے مال سے کتنا مال خرچ کرتا ہوں؟ کیونکہ آپ خلیفہ تھے، آپ کو کمانے کا جو ہے وقت ملتا نہیں تھا، آپ دن رات جو ہے دین کے کام میں لگے رہتے تھے، کہاں پر کون سی وصیت کرنی ہے، کون سے جو ہے وہ کیا اس کو بولتے ہیں خلیفہ کو کون سی بات پیش کرنی ہے، اور ان کو کیا ہدایت کرنی ہے، حکمراں کو کیا حکم دینا ہے، تو سارا کام میں وہ لگے رہتے تھے۔ تو مال اب ان کو کھانے پینے کی بھی تو اپنی حاجت ہے، وہ کہاں سے کھائیں گے؟ تو جو بیت المال ہوتا تھا، بیت المال پہلے ہوا کرتا تھا، ہم لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں نا، مدرسے میں دیتے ہیں، تو پہلے بیت المال ہوا کرتا تھا، بیت المال میں سب لوگ لا کر کے اپنا زکوٰۃ وغیرہ جو ہے جمع کر دیا کرتے تھے۔ اب اس بیت المال سے غریبوں کی کفالت کی جاتی تھی، یعنی غریبوں کو کھلایا پلایا جاتا تھا، اور وظیفہ باندھ دیا جاتا تھا ان کا کہ اب تمہیں جو ہے ہر مہینے بیت المال سے اتنے پیسے ادا کیے جائیں گے۔ تو وہ بیت المال سے مال لے کر خرچ کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں تمہیں نہ بتلاؤں کہ میں اللہ تعالیٰ کے مال سے کیا کچھ لینا حلال سمجھتا ہوں؟ یعنی حالانکہ میں تو پورے اس بیت المال کا مالک ہوں، میں جتنا چاہوں استعمال کر سکتا ہوں، لیکن میں حلال کتنا سا سمجھتا ہوں کیا تم نہیں جانو گے؟ لہٰذا سن لو، سردی اور گرمی کے لیے 2 چادریں، سردی اور گرمی کے لیے 2 چادریں، ایک چادر گرمی کے لیے، ایک چادر سردی کے لیے، اور اس کے علاوہ مجھے حج اور عمرہ اور غذا کے لیے قریش کے معمولی جوان کی شکم سیری کے بقدر غذا کی فراہمی، یعنی مجھے بیت المال سے اتنا سا کھانا ملنا چاہیے، یعنی میں بیت المال سے اتنا ہی کھانا لیتا ہوں جس طرح کہ ایک معمولی جوان، جس طرح قریش کا ایک معمولی جوان جس طرح ایک ٹائم کا کھانا کھاتا ہے، میں ویسے ہی جو ہے وہاں سے مال لیتا ہوں کہ میرا ایک وقت جو ہے شکم سیری ہو جائے، میں اچھے سے پیٹ بھر کے کھانا کھا لوں۔ میں مسلمانوں سے اعلیٰ اور عرفہ نہیں ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم یہ مت سمجھو کہ میں حکمراں ہوں، اتنے بڑے 14 لاکھ مربع میل کا میں اکیلا حاکم ہوں، میں جو حکم دوں وہ حکم چلے، تو تم یہ مت سمجھنا کہ میں تم سے اعلیٰ ہوں، عرفہ ہوں۔ یہ آپ کی عاجزی اور انکساری ضرور تھی، لیکن وہ لوگوں کو ہدایت کر رہے ہیں تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے بہت زیادہ جو ہے نا اپنے کو اعلیٰ سمجھنے کی کوشش مت کرنا۔ میں قریشی ہوں، اور اس کے بعد جو ہے میں اسلام کا اکیلا ابھی حاکم ہوں،
پھر بھی میں مسلمانوں سے اعلیٰ یعنی اونچا درجے کا اور عرفہ یعنی بلند درجے کا میں نہیں ہوں، میں بھی تمہاری طرح برابر ہوں، لیکن یہ خدا پاک نے ہمیں ایک ذمہ داری دے دی ہے اور رسول اللہ نے ہمیں ایک ذمہ داری دے دی ہے، تو میں ایک ذمہ داری کو بس نبھا رہا ہوں، لیکن جس طرح تم مسلمان ہو ویسے ہی میں بھی مسلمان ہوں۔ بخدا میں نہیں جانتا کہ میں اتنا نہیں جانتا کہ یہ بھی جائز ہے یا نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک ٹائم کا جو کھانا لیتا ہوں، ایک نوجوان کے شکم سیری کے برابر جو میں کھانا لیتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے میں 2 چادریں لیتا ہوں، ایک سردی اور ٹھنڈی کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بھی میرے لیے جائز ہے کہ نہیں ہے، میں یہ بھی نہیں جانتا۔ میں اس سے کم لینا پسند کرتا ہوں۔ گویا آپ اتنی سی مقدار میں بھی شک فرما رہے تھے کہ کہیں یہ قناعت کے دائرہ سے خارج تو نہیں ہو۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں قناعت کے دائرے میں رہو۔ جو انسان قناعت کے دائرے میں رہتا ہے، اللہ پاک اسے اپنا محبوب بندہ فرماتا ہے، اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ لہٰذا میں قناعت کے دائرے کے اندر رہنا چاہتا ہوں، اور میں اتنی جو مال لیتا ہوں بیت المال سے، میں اتنا بھی لینا جو ہے صحیح نہیں سمجھتا ہوں، پتہ نہیں کہ یہ اللہ پاک کے یہاں صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ قناعت تھی بزرگان دین کی، اور ہمیشہ جتنا بھی مال اللہ پاک ہمیں عطا کرے اس پر صبر کرنا چاہیے اور قناعت کرنا چاہیے، اور اس میں خوشحال رہنا چاہیے۔ چہرے سے مرجھاہٹ محسوس نہیں ہونی چاہیے کہ میرے پاس جو ہے 8 اولاد ہے، کیسے اس کو پالیں گے، کیسے اس کو اسکول میں پڑھائیں گے۔ نہیں، اللہ پاک فرماتا ہے نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں، یعنی تمہاری اولادوں کو بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں، تم رزق کے ٹینشن لینے والے کون ہو؟ لہٰذا تم اس کا رزق کے ٹینشن مت لو، ہم نے اس کو پیدا فرمایا ہے، تو اس کے کھانے پینے کی بھی ذمہ داری میری ہے۔ اللہ پاک جتنا عطا کرے اس میں صبر کرے، قناعت کرے، اور دوسروں کے لیے بھی بھلائی چاہیں اور اپنے لیے بھی بھلائی چاہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرے کہ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ۔